خالق کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں قرآن پڑھوں گا اس نیت سے کہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے پڑھوں گا۔ اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو آپ ان کی صحت کے لیے سبحان اللہ فرمائیں گے۔ اگر دنیا سے چل بسے ہیں تو قرآن کے نور سے اللہ ان کی قبروں کو روشن فرمائے۔ عقیدت سے سنیے گا، مومن کی شان تعالیٰ نے لگا۔ اللہ کی عالم نے اعلان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن سن کر آپ خوشی سے بولے ہیں۔ اللہ کریم حضور کی نلائن کے تصدق سے، قرآن کے نور کی برکت سے رہتی دنیا تک کوئی مشکل آپ کے قریب نہ آئے۔ پھر قرآن پڑھنا چاہنا، اللہ نے انہاں لوگوں کی شان بیان کی تھی، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ اگلا جملہ اس کو یا ہمیں پورا قرآن پڑھ لو۔ اللہ نے مومن دی علامات کو بیان کر دیا، فرمایا وہ لوگ جنہاں دا اعلان ہے جڑے کہندے نے ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ، جنہاں دا اعلان ہے کہ رب ساڈا اللہ ساڈا رب ہے، جنہاں دا نعرہ ہے رب ساڈا اللہ ہے، اللہ ساڈا رب ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرمانا پھر شان کی ہے ثم استقاموا ثم استقاموا، اس سے استقامت اختیار کر لون انہاں دے پیراں اندر لغزش نہ آئے۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے انہاں دی شان ہے او بندے بڑے اعلیٰ ہے جنہاں دا نعرہ ہے ربنا اللہ، اللہ ساڈا رب ہے۔ پھر اس نعرے کی استقامت اختیار کرن اللہ کا قرآن اعلان کر ہے انہاں دی عزت بقار پھر دنیا دے دلاں اندر آ جاندی ہے۔ شرق تو لے کے غرب تکن، غرب تو لے کے شرق تکن، شمال تو لے کے جنوب تکن، جنوب تو لے کے شمال تکن، تحت و سرا کی گہرائی تو لے کے لامکان کی بلندی تکن۔ پھر انہاں دی عظمت کی نشانہ کری نہیں، انہاں دی عظمت جنہ کری نہیں، انہاں دا بقار رب اپنے فرشتے اندر بھی بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنہاں یہ کہہ چھڑے اللہ ساڈا رب ہے، پھر اس نعرے تے استقامت اختیار کی تھی۔ پھر حالات جنہیں دے مرضی آ جاون، طوفان چلن، آندیاں چلن، جکھڑ چلن، جنہیں مرضی حالات آ جاون، اس بندے دے سامنے جابر تو جابر بادشاہ آ جائے، اُنہی نظرہ میں چوی نظرہ پا کے اوہ نعرہ ایک ہوئی میں ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ ہے، ایک ہوئی بجائے نا۔ آدم علیہ السلام کا ٹائم آیا، آپ دے مقابلے اندر جدوں ابلیس آ گیا، شیطان آ گیا، آدم دے پیراں اندر ڈگمگاہٹ نہیں آئی۔ آدم علیہ السلام نے عزازیل دیا اکھاں وچ اکھاں پا کے، ابلیس دیا اکھاں وچ اکھاں پا کے ایک ہوئی نعرہ ماریا ربنا اللہ۔ حضرت ابراہیم دے سامنے نمرود آ گیا، لیکن نمرود مٹ گیا۔ ابراہیم دا نعرہ ایک ہوئی ربنا اللہ ربنا اللہ، اللہ ساڈا رب ہے، اللہ ساڈا رب ہے۔ پھر ٹائم گزرتا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا، کلیم اللہ کے سامنے فرعون آیا ہے، فرعون کے سامنے کلیم نے ایک ہوئی نعرہ مارے ربنا اللہ ربنا اللہ۔ او دنیا والے ہو، کلیم اللہ بھی نعرہ ایک ہوئی پہ مارتے ہیں اللہ ساڈا رب ہے۔ میلا لگتا جا رہے ہیں، پھر تیرے کے میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک آیا، میرے نبی کے سامنے مکے دے بڑے تو بڑے کافر آ گئے، ابو جہل تے عتبہ تے شیبہ دیگر کفاران مکہ آئے، میرے نبی دے پاؤں مبارک اندر لرزش نہیں آئی، مصطفیٰ دے لبان در بھی اے ہوئی نعرہ
ربنا اللہ ربنا اللہ حضور نے نعرہ رب لگا کے کافروں فی النار فرما دیتا ویلا لگتا جا رہے مدینہ تو ایک شہزادہ چلے مکہ المکرمہ اندر آیا ہے مکہ تو ایک شہزادہ چلے 72 تن نار لے کے کربلا کے ریگستان اندر سامنے مقابلے اندر یزید ہے مقابلے اندر پھر یزید ہے شمر ابن زیاد ہے دیگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دشمن ہے لیکن حسین نے یزید دیا اکھا میں جا کھپا کے ایک ہی نعرہ مارے آئے ربنا اللہ اور جنہ دا رب اللہ ہے جنہ دا نعرہ اللہ ہے انہوں نے پیران دا لفظش نہیں آ سکتی ایک ہوئی بچائے نا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت کلیم اللہ نمندنا یہ عورت ہے جنہ جدا نام مشاطہ ہے عربی اندر مشاطہ اس بی بی نوا کیا جانا ہے جڑی کنگی کرنا لیے سپیشلسٹ کنگی کرنا لیے ایک کنگی کرنا لیے مشاطہ عورت کلیم اللہ دی غلامائیں کل سویا جے کلیم اللہ دی غلامائیں مشاطہ ہے لیکن نوکرانی فرعون کی بیٹی دیئے فرعون کی بیٹی کے بال سوارنا لیے ایک دن بال سوار دیا اوتے بال بنا دیا اس مشاطہ نے ہاتھ اندروں کنگی گھر گئی ہے جدو کنگی زمین تے گری ہے توجہ کنگی زمین تے گری ہے اس مشاطہ نے کنگی زمین تو پھڑی ہے ادھر ہاتھ کنگی نو پایا ہے کنگی نو ہاتھ پا کے نارے زبان تو بول کے کہہ دیے فقالت بسم اللہ جدو بسم اللہ کا لفظ فرعون کی بیٹی نے سنے آئے انہیں آکھیا کیا تو میرے ابے فرعون اللہ آکھے آئے انہیں آکھیا نہیں پر پاگل نہ بن ایویں گلا نہ کر تیرے باپ دا بھی رب تیرا رب تے میرا رب تے تیرے پیو فرعون دا رب او ہوئی رب میں جیڑا کلیم اللہ دا رب میں انہیں آکھیا میرے ابے تو علاوہ تو کسے اور نو رب مننی ہے انہیں آکھیا بالکل میں رب مننی ہوں تیرے ابے نو رب نہیں منتی انہیں آکھیا میں پھر ایک شکایت اپنے والد بلاواں گی یعنی فرعون تک میں کل پہنچاواں گی یہ مشاطہ بی بی بول کے کہہ دی ہے کوئی گل نہیں جا جلدی کر فرعون اپنے پیو نو شکایت لاؤ ادھر رات بہ گئی رات گزر گئی ہے صبح دا ستارہ نمودار ہوئے سننا جنہ دے دل و دماغ اندر رب دا پیار آ جائے پھر حالات جنہیں مرضی ہو جاون انہاں دے قدماں اندر لفظش نہیں ہوں گے انہاں دے دل نرم نہیں ہوں گے ادھر صبح دا ستارہ نمودار ہویا فرعون کی بیٹی دوڑ دی اپنے باپ پر چلی گئی جا کے کہہ دیئے اے ابا ساڑھے ٹکڑیاں تے پلناری اے فلام کو بی مشاطہ جلانا ہے میرے کنگی کرناری میرے بال سوارناری اور تیرے تو علاوہ بھی رابطوں کسے نور بن دیئے اور یہ کہ کوئی در نہیں بلایا جائے ادھر بی بی ترن لگ پئی ہے ایتھے روک کے میں تیری ایک توجہ اس طرف کرنا چاہنا انڈیا کی دھرتی ہے حجاب کے خلاف جو انڈیا کے کتے نمودار ہوئے نے انہاں حضور کی شریعت لیا دجیاں بکھیرن کی کوشش کی تھی لیکن توجہ فرمونا ٹک ٹاک نے نچناری اندریاں رو انی مشہوری نہیں ملی ٹک ٹاک نے نچن تے گوناری اندریاں رو انی شہرت نہیں ملی انہاں نچ کو دے اپنا وقار مجروح کر چھڑیا اپنے ملک نو بدنام کر چھڑیا اپنے خاندان کی عزت نو نیلام کر چھڑیا لیکن انڈیا کی زمین پہ ایک نقاب پہنناری قوم کی بیٹی نے انڈیا کے کنجرہ کے کتیاں نے سینٹر اندر کھلو کے جب اے نعرہ ماریا ربنا اللہ نقاب پہن کے رب دا نعرہ
عطا فرما چھڑی جو فرمانا جڑا رب نال منسلک ہو جاندا ہے ادھر توجہ کرنا پاوے حویلی فرعون دی ہوے ادھر فرعون نے بلایا مشاطہ حاضر ہوئی ہے مشاطہ جدو حاضر ہوئی ہے فرعون کہندا میں سنیا ہے تو میرے تو علاوہ کسی اور نو بھی رب مننی ہے کہ مشاطہ بی بول کے کہتی ہے اگے تے سنیا ہی ہن اپنی اکھاں کھول کے ویکھ لے میں او جڑی کلیم دے رب نو رب منن والی ہے سبحان اللہ دے رب نو رب مننی ہے اور یہ آقا خیال کر میرے کو طاقت ہے بول کے بی بی کہن دیا تو طاقت عظمہ میں اپنے رب کی عزت عظمانی ہوں اور یہ آقا ایک سامنے ایک تیل کھول لے پیا ایک حوض دائے کی شکل دا بنا کے تنا دے حساب نال اور یہ اندر تیل لگ رکھے ہے تھلے آگ بار کے تیل کھولے ہے تیل گرم ہو گیا ہے اور یہ آقا میں تیل اندر پھینک دے مانا بول کے کہہ دیا تو تیل اندر پھینکے گا پھر بھی میری زبان تے میرے جسم نے ہر روگ دے بچوں ایک ادارہ نکلے گا رب اللہ رب اللہ او فرعون سن لے میرا رب تو نہیں میرا رب اللہ ہے میں اللہ کو مننا رہی ہوں ادھر تفسیر دس دیئے اس بی بی کی ایک 7 سالہ بیٹی ہے فرعون کی پولیس نے فرعون نے اشارے دے اور 7 سالہ بیٹی نو پکڑیا بلدی آگ دے جڑے اس حوض اندر بلدے تیل اندر سٹ دیتا انہاں کو ٹائم لگائے کہ وہ جو اپنی بیٹی تیل اندر کھول دے تیل اندر گئی وہ دا جسم ریزہ ہو گیا ہڈیاں بچ گئیاں جسم سڑ گیا ادھر بی بی دا دل کمبیا نہیں اکھاں وچوں آنسو آ گئے کہندی ہے یا اللہ میں تیرے نام تے بیٹی قربان کر چھڑی ہے مینوں ٹکر نہ دیں مینوں کمن نہ دیں ادھر توجہ فرمانا جدو بیٹی قربان ہو گئی ہے گود اندر ایک دودھ پینا ایدہ بیٹا ہے ادھر فرعون نے اشارہ کیتا فرعون کی پولیس نے وہ دی گود اندر وہ بچہ کھوٹ چھینیا بچہ چھین کے ادھر اس بندے تیل اندر سٹھ لگی ہے ادھر توجہ فرمانا ادھر بچہ ہوا دے تیل دے سینٹر اندر ہے تے بچے نو رب نے قوت گویائی عطا فرمائی بچہ بولے آئے اور سنیو بچہ بولے آئے بچہ توتری زبان نال بول کے کہنا ہے نیم ماں غم نہ کری اے تیرے سامنے بلی ہوئی اگ فرعون کی اگ نظر پہ ہوندی ہے میری نظر نال ویکھ اے فرعون کی اگ نہیں کلیم دے رب دی جنت دا محل نظر پیا ہوگا اللہ دا محل پیا ہوگا جتنا کہہ چھڑیا ساڑھا رب اللہ ہے سمت استقام عودت استقامت اختیار فرمائی جملہ سوئے آئے ادھر وہ بچہ بولیا کسی سوچ دے ہو میں بچہ کی میں بولیا حضرت عبداللہ ابن عباس فرمون دینے 4 بچے انج دینے جڑے چھوٹی عمر اندر بولے ایک بنی اسرائیل دا وہ بچہ جڑا حضرت جرید دی آپ دی گواہی اندر بولیا دوسرا وہ بچہ ہے جڑا یوسف دی پاک دامنی واسطے بولے آئے اور تیسرے بچے دا منان ہے لگا لیکن سن کے حضور واسطے بولے آئے تیسرا بچہ جڑا چھوٹی عمر اندر بولے آئے وہ کوئی عام بچہ نہیں مریم دا پتر ہے نایو دا عیسیٰ علیہ السلام ہے سلام چھوٹی عمر اندر بولے چوتھا ایک مشاطہ دا بچہ بولے جڑا بول کے بھرے مجمع اندر فرعون دے دربار اندر کہندا ہے اما دن تے بلدی اگ فرعون دی نظر پئی ہوندی ہے میری نظر نال ویکھ اے اگ نہیں بلکہ رب دی جنت دا محل ہے ادھر بچے نو جدوں تیل اندر سٹیا بچہ گل سڑ گیا ادھر جدوں واری اس بی بی دی آ گئی بی بی نو فرعون کہندا نہیں بی بی ہن تیری واری ہے ہن دسنا کوئی آخری خواہش ہوگی بولنا تیری کی حاجت ماں حاجتوں کے دس تیری آخری خواہش کی ہے بی بی
بول کے کہہ دیے جدو مینوں تو تیل اندر سٹ دے میری ہڈیاں میرے پتر دیاں ہڈیاں میری چھوٹی بیٹی دیاں ہڈیاں میرے سر دے اس دوپٹے اندر بن کے انہوں بن کے اقصی مسجد دے دروازے دے پروں تھلے دفن کر دینی اقصی مسجد دے بوئے دی دہلیز دے تھلے دفن کر دینی فرعون بول کے کہنا ہے بی بی ایک سونا کی کرا ایک کنا دے کانٹے کدھر کرا گل دا ہار کدھر کرا ہتھاں دے تیرے سونے دے کنگن کیوں دیوا بول کے کہہ دیے اگ لا سونے نو انہیں آکھیا کوئی بہن نال بولنا کوئی گل کرنی ہوگی ماں نال ملنا ہوگی رشتہ داراں نال ملنا ہوگی جملہ میں پڑھنا پیا تسی سنتے پئے ہو لیکن پڑھنا سننا بڑا سوکھا ہے کرنا بڑا اوکھا ہے توجہ کرے آجے بندے دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے جدوں اے بات سنی جائے توجہ کرنا انہیں آکھے ماں نو بھی رہن دے میرے باپ نو بھی رہن دے آخری ویلے لوکاں دیاں گلاں نہیں کری دیاں آخری ویلے گل محبوباں دی کری دی ہے محبوباں دی کری دی ہے فرعون غصے اندر آ گیا غصے اندر آ کے کہتا ہے بی بی کنج دیاں گلاں بھی کرنی ہے اے ہڈیاں دا کی کریے تیرے جسم تیرے اس پردے اندر اس کپڑے اندر بن کے اقصی دی مسجد دے دروازے دی دہلیز اندر دفن کرنا ہے یہ دی کی وجہ ہے کہ وہ بی بی مشاطہ بول کے کہندی ہے پوری تقریر ایک پاسے یا جملہ ایک پاسے سنیا جے بول کے کہندی ہے او فرعون میں کلیم اللہ دی غلامہ ہاں میں کئی باری کلیم دے دربار اندر بیٹھی ہاں میرے کلیم اللہ نبی نے اس نبی دا ذکر کیتا ہے جدا کلیم دی امتی ہون تے فخر کرتا ہے اس نبی دا ذکر میں حبیب اللہ دا ذکر کیتا ہے کہ ایک دن میں کلیم دے منہ سنی ہے ایک رات رجب دی ہونی ہے ستائی رجب المرجب دی رات اس اقصی دی مسجد اندر نبیوں دے امام نے ہونا ہے میری ہڈیاں تے میرے پتر تے دھی دیاں ہڈیاں مسجد اقصی دے دروازے دی دہلیز دے تھلے دفن کر دے جدوں سونے دے قدم ساڈے تو لگن دے میں فخر والا تھا دی میں او بی بیاں جدیاں ہڈیاں مدینے والے محمد نے قدم چومن والیاں ہیں مصطفیٰ دی شان ہے توجہ فرمایا دے حضور امام الانبیاء جدو انہوں تیل اندر سکھیا گیا ہڈیاں سرما بن گئیاں جسم سڑ گیا یہ خواہش کے مطابق یہ ہڈیاں یہ پتر تے دھی دیاں ہڈیاں کٹھیاں کر کے یہ دوبٹے دے اندر بن کے اقصی مسجد دے مین دروازے دی دہلیز دے تھلے ٹویا کر کے دفن کیتیاں گئیاں اور رات آ گئی لوگوں جس رات میرا نبی دھولا بنے آئے میرا رسول دھولا بنے آئے جبریل نالے میرے نبی جدو براق تو تھلے اترے نے جبریل نے براق بنے آخری جملہ سنیا نے تڑپ جاؤ دے خدا دی قسم جبریل نے براق بنے حضور ٹر دیا خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ جدو اقصی دے مین دروازے دے قریب آئے نے میرے نبی مسکران لگ پئے حضور مسکرا کے فرماندے نے او جبریل مینوں اس کوئے وچوں جنت دی خوشبو آندی ہے جنت دی خوشبو آندی ہے جبریل ہاتھ بن کے عرض کر مازاق دے نینا والیا مازاق دے کجل والیا اس کوئے دی دہلیز تھلے ایک بی بی دفن ہے وہ دیا ہڈیاں دفن نے میرے نبی فرمایا وہ کیڑی بی بی ہے جبریل نے قرآن پڑھیا تے بول کے کہتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سنیا وہ بی بی بظاہر کلیم اللہ دی امتی ہے لیکن کلیم تو ود کے تیرے نال پیار کر دی ہے میرے نبی نے جبریل نو جڑا جملہ بول کے فرمایا ہوئے جبریل ایک کلیم دی غلامہ ہو کے اے آج اس اقصی دی مسجد دے دروازے دی دہلیز دے تھلے دفن ہے سن لے میری امت دا کوئی غلام ہوئے جڑا رب دے نعرے تے پورا استقامت اختیار کرے اج میں وعدہ کرنا وا حالات جویں دے مرضی ہو جاون لیکن رب دے رسول دے دین نال غداری نہ کرے ظالم دی اکھ وچ
بچا لے ثم استقاموا استقامت اختیار کرے بظاہر کو یہ بات مشکل ہے سننے میں آسان ہے کرنے میں مشکل ہے جو استقامت اختیار کرتے ہیں کہ جن کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی ڈگمگاتے نہیں وہ کریم اللہ کی نوکری نوکرانی ہو غلامہ ہو جہاں دفن ہوتی ہے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں حبیب اللہ کا کوئی امتی ہو جہاں دفن ہوگا مصطفیٰ کے صدقے سے وہاں بھی جنت کی خوشبوئیں آئیں گی اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے